اچھا، صوبیہ لغاری نظم پڑھو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے، بہار جاویداں پیدا ہے، اس کی ہر عبارت میں بہار جاویداں پیدا ہے، اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اسا کوئی بستاں ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لؤلؤِ اماں ہے وگر لالِ بدخشاں ہے، اگر لؤلؤِ اماں ہے وگر لالِ بدخشاں ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت
یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں پڑھ گئی تم؟ ہے، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے۔ جزاک اللہ۔ ہے درست مین؟ چلو رہنے تو۔ اچھا پریزنٹیشن کرو، منزہ صاحب ادھر کرسی ہے بس۔ السلام علیکم پیارے حضور، آج کل جو ہمیں ٹی وی اور میڈیا پر سیریا کے بارے میں دردناک حالات نظر آتے ہیں، اچھا وہاں سے ہو کے آئی ہو تم لوگ؟ نہیں ٹی وی اور میڈیا پر ٹی وی اور میڈیا پر اچھا، جو جی کیا دیکھا؟ مطلب کہ ریفیوجیز جو مشکلات مطلب مشکل حالت میں یہاں تک آتے ہیں یورپ پھر میں، کچھ دیا ان کو؟ جی وہ ان کو پرسنلی تو نہیں جا کے دیا، لیکن ہاں؟ پرسنلی تو نہیں جا کے دیا، لیکن جو ہیومینٹی فرسٹ وغیرہ اس میں تو ڈونیشن کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی چلو پھر بتا دو کیا کہنا۔ جی جو اس کو دیکھ کر ہر ایک انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اس لیے ہماری آج کی پریزنٹیشن سیریا کی بہت ہی مختصر تاریخ اور اس کے موجودہ حالات کے بارے میں ہے۔ اسکرین پہ جو میپ نظر آ رہا ہے، اس کی جو گرین ایریا ہے یہ اوٹومن امپائر کا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سلطنت تھی اور اس میں مختلف قومیں تھیں۔ اور دوسری طرف یورپ میں ایک اگریمنٹ تھی فرانس، بریٹن اور رشیا کی، اور اس میں سے عظیم طاقتیں فرانس اور بریٹن تھیں، اور وہ یہ خواہش رکھتی تھی کہ وہ اوٹومن ایمپائر کو تباہ کر کے ان کے علاقوں پہ حکومت کریں۔ اوٹومن ایمپائر میں عرب قوم تھی، وہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کی اپنی حکومت ہو، اور گریٹ برٹن نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ جب وہ اوٹومن ایمپائر کو ہرا دیں گے تو پھر ان کو ان کی حکومت عطا کریں گے، اور اس میں سیریا، لیبنان اور فلسطین بھی شامل تھے۔ لیکن انہوں نے زائونسٹ سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین ملے گا، جبکہ انہوں نے پہلے عربوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو بھی فلسطین ملے گا۔ اور لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انٹینٹ کی جیت ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے وعدے پورے کرتے، انہوں نے اپنے وعدے بھلا دیے اور اپنے موٹو ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق ملکوں کو آپس میں بانٹ دیا۔ ایسے عراق اور فلسطین بریٹن کے ہو گئے اور لیبنان اور سیریا فرانس کے۔ یہ جو میپ میں نظر آ رہا ہے کہ ملکوں کے درمیان سیدھی سیدھی لائنیں ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ عظیم طاقتوں نے جلد بازی میں حدود بنا لیے۔ نارملی ملکوں کے درمیان سیدھی لائنیں نہیں ہوتی۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں اسپیچ دی تھی فلسطین کی پارٹیشن کے بارے میں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ فزیکلی اینڈ جیوگرافکلی اے مونسٹراسٹی ہے۔ اس موقع اب ہم جاتے ہیں سیریا پر۔ سیریا پر فرانس کی حکومت تھی، لیکن سیرین لوگ یہ چاہتے تھے کہ سیریا ایک ملک ہو اور ایک نیشنلٹی ہو، لیکن فرانس کی حکومت نے اپنے خواہش کے مطابق ان کو ڈیوائڈ کر دیا، جس کی وجہ سے جو مختلف ایتنیسٹیز تھیں سیریا میں وہ ان کے خلاف کھڑی ہوئیں، اور دماسکس میں 1925 میں پھر فرانس نے بہت خوفناک قسم کی بومبنگ کی۔ اس موقع پہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 الہام بیان فرمائے۔ پہلا الہام ہے بلائے دمشق جو 1925 میں پورا ہوا، کیونکہ یہاں 57 گھنٹوں کی بومبنگ ہوئی تھی اور 8000 لوگ جاں بحق ہوئے۔
اور ایسی تباہی دمشق میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ دوسرا الہام ہے شام کے ابدال تیرے لیے دعا کرتے ہیں، اور آج کل کے سیریا اور عرب ممالک کے حالات خود ہی اس الہام کا سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ ہمیں صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ اس کے کچھ حصے ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یعنی کہ وہ یعنی دجال شام اور عراق کے درمیان کے علاقے سے ظاہر ہوگا، اور آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا۔ یہ حدیث اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس حدیث میں دجال کا شام میں ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ مسیح ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس اور برٹن عظیم طاقتیں نہیں رہی، لیکن یو ایس اے اور رشیا عظیم طاقتیں بن گئی۔ انہوں نے سیریا کو آزادی دی، اور اس وجہ سے سیریا کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے، ان کی اکنامکل اور پولیٹیکل گروتھ ہوئی تھی۔ 2011 میں جو عرب ممالک میں انقلابی لہر آیا، جس کو انگلش میں عرب سپرنگ کہتے ہیں، اس کا اثر سیریا میں بھی ہوا تھا۔ ادھر یہ ہوا کہ عوام حکومت سے لڑ پڑی اور حکومت عوام سے، اور کچھ باہر کی عظیم طاقتوں نے عوام کو ہتھیار دے کر اور حکومت کے خلاف بھڑکایا، اور کچھ اور عظیم طاقتوں نے حکومت کو ہتھیار دے کر عوام سے لڑایا۔ اور اس کی وجہ سے ٹیررسٹ گروپس کو آزادی مل گئی کہ جو چاہیں کریں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ملک کے معصوم لوگ اس آن گوئنگ سول وار کا شکار بن رہے ہیں۔ حضور، 4 سال پہلے جو سیریا میں ہوا تھا وہ سیریا میں ہی تھا۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ جو سیریا کے پرابلمس ہیں وہ پوری دنیا کے پرابلمس بن رہے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ ریفیوجیز یورپ میں آ رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ڈچ پارلیمنٹ میں فرمایا تھا کہ ہر 50 ریفیوجیز کے ساتھ ایک ٹیررسٹ بھی آ رہا ہے، تو اس کا یورپ پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ پیش تو نہ کرنا، پوچھ رہی ہو کیا ہوگا۔ ایک آئیسس ممبر نے کہا تھا لیٹس ویٹ اینڈ سی، اس میں تو بہت کچھ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تیار ہو جاؤ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یورپ بنا پھرتا ہے نا، امن ورلڈ وار ہوگی، اور کیا ہوگا۔ سیدھا گروپ بتا دو، چلو جلدی۔ يسعى إليك الخلق كزماني يا بهار فضل المن من مناني تهوي إليك زمار بالكيزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يا رب صل
نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لوة الهجران وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني في هذه الدنيا وبأس ثاني. ہاں جی پریزنٹیشن ایمن خلود اور کیا نتاشا وجیحہ طارق. السلام علیکم پیارے حضور. ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے دوسری زبانیں اور کیوں ہم وقفات ناؤ کو سیکھنی پڑنی ہے. پہلے تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. سورۃ الروم آیت 23 میں لکھا ہے And among his signs is the creation of the heaven and the earth and the diversity of your tongues and colors. In that surely are signs for those who possess knowledge. کیونکہ ہم وقف نہ آئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو بڑھائیں اور جب ہم یہ کریں گے زبانیں سیکھنے سے تو پھر یہ جماعت کی انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام آیا تھا I shall cause thy message to reach the corners of the earth. ہم نے ابھی قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ کافی ڈائیورسٹی ہے دنیا کی زبانوں میں اور اگر ہم اس پروفیسی کو فلفل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم یہ زبانیں کو سیکھیں اور ماسٹر بھی کریں. کیا کریں؟ ماسٹر کریں کہ سیکھیں. اچھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ملفوظات والیوم 2 پیج 219 میں یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو انگریزی زبان سکھا دیں تو پھر وہ فقیروں کی طرح ہر دروازے پہ جائیں اور اسلام کا میسج وہاں تک لے کے جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو انگریزی زبان سکھا دیں تو پھر وہ اپنے آخری دن تک تبلیغ کریں گے. ملفوظات کتاب نہیں ہے مسیحت کی. کیا ہے ملفوظات؟ پتہ کسی کو؟ دو. حضرت مسیح علیہ السلام جب بیٹھتے تھے مجلس میں جو باتیں ہوتی تھیں نا تو جو ایڈیٹر تھے نا اخبار کے وہ نوٹ کرتے جاتے تھے باتیں وہ اپنے اخبار میں البدر میں اور الحکم میں شائع کرتے تھے. یا بعض تقریریں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ان کو نوٹ کرتے تھے دوسروں نے نوٹ کرتے تھے وہ اور اخبار میں دیتے تھے. اس کے بعد اس کی جو ساری کلیکشن تھی نا جو ساری اخباروں سے لے کے نا کٹھی کتابوں میں رکھی ہوئی ہے. چلو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ عمان پیج 515 میں اپنے ایک خواب کے بارے میں بتایا تھا اور اس خواب میں وہ لندن میں ہے اور ایک ڈائس پہ ایک تقریر دے رہے ہیں انگریزی میں اور اس تقریر کے ساتھ وہ اسلام کی سچائی کو پروف کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی ڈریم کیا اسی خواب میں کہ ایک چھوٹا سا
کہ چھوٹے چھوٹے سے سفید رنگ کے چڑیاں آ رہی ہیں ان کی آواز سن کے.